میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا کی بڑا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ روز میاں والی ایئر بیس پر جو اٹیک ہوا تھا اس میں M16A4 RPG7 AK-74 M4 یہ اسلحہ شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جو امریکی افغان طالبان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب مان نہیں رہے، مگر افغانستان میں مختلف مارکیٹس میں یہ اسلحہ بک بھی رہا ہے اور TTP کے پاس بہت بڑی تعداد میں آیا ہے۔ یہی اسلحہ یوب اٹیک میں بھی استعمال ہوا تھا، اس سے پہلے نوشی اور پنجگور میں بھی استعمال ہوا تھا، چترال اٹیک میں بھی TTP کے پاس جو اسلحہ تھا وہ یہی تھا۔ اور امریکی جو محکمہ خارجہ ہے ان سے ہم نے سوال پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا۔ میاں والی حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا افغان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے لیے رسائی بہت آسان ہے۔ امریکی ساخت کے ہتھیار افغانستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں اور میرے پاس ویڈیوز ہیں، جب میں خود افغانستان میں تھی تو بنگلوں کے بنگلے بھرے ہوئے ہوتے تھے جہاں بھی افغان طالبان کنٹرول لیتے تھے جس بھی صوبے میں، اور ان کو وہ اسلحہ کمروں میں بھرا ہوا ملتا تھا۔ اور یہ وہ اسلحہ ہے جو امریکی فورسز نے افغان نیشنل آرمی اور NDS کو دیا تھا، اور وہ اسلحہ اب ان کے پاس سے TTP کے پاس کیا کر رہے، طالبان کے پاس تو ہمارے سامنے گیا لیکن TTP کے پاس کیا کر رہے وہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دوحہ اکارڈ کے معاہدے کے بعد یہ افغان طالبان کی ایشورنس تھی تمام اپنے پڑوسیوں کو کہ افغان سرزمین ان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، مگر ایک مرتبہ پھر پاکستان نے وارننگ ایشو کی ہے افغان گورنمنٹ کو کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے سے باز رکھیں ورنہ ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں۔ اور اس کے اندر مجھے اب آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑی اپڈیٹ آتی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ سے میں نے ای میل کی تھی امریکی سفارت خانے کو اور محکمہ خارجہ کو، ان کا جواب جو مجھے آیا وہ یہ کہ ہم نے افغانستان سے انخلا کے وقت کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا، اور پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ایک لارج سکیل ملٹری اگریمنٹ ہے وہ جو امداد ہے وہ معطل ہے، مگر پھر بھی پچھلے 40 سال سے ہم منشیات، دہشت گردی، لا انفورسمنٹ اور دیگر شعبہ جات میں پاکستان کے ساتھ ایک کولیبریشن میں چل رہے ہیں، اور ہم اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ میاں والی بیس پہ اٹیک کے حوالے سے اور امریکی ساختہ اسلحے کے حوالے سے ان کا یہ بیان تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانوں کے حوالے سے یہ کہا کہ جتنے بھی افغانز جو ہم نے امریکہ لے کر جانے ہیں ان کی لسٹیں ہم نے پاکستان کو دی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان لسٹوں میں شناخت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کسی کا نام ہے تو تصویر نہیں ہے، کسی کی تصویر ہے تو بائیو میٹرک نہیں ہے۔ اب 25,000 لوگ پاکستان اگر امریکہ کو اٹھا کر دیتا ہے اور ان کی سکیننگ اور اسکریننگ بھی ہم نے کرنی ہے تو یہ مزید 5 سے 6 ماہ شاید اس میں لگ جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہے کہ اس میں اگر کسی نے غائب ہونا ہے یا کہیں بھاگنا ہے، روپوش ہونا ہے تو آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان ان کو وقت دے تاکہ جن لوگوں کو انہوں نے لے کر جانا ہے ان کو ایزیلی لے جائیں۔ اب آتے ہیں پروپیگنڈا کی طرف۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں بہت تیزی آئی، جو میں نے شروع میں بات کی ان حوالے سے جو لوگوں نے بات چیت کی ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم سب ایک پاکستان میں رہنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، تو اس طرح پروپیگنڈے سے انتشار پھیلے گا اور تو کچھ نہیں ہونے والا۔ جو لوگ باہر ممالک میں بیٹھ کر فارن کنٹریز سے پاکستان کے خلاف اسی ایشو کو لے کر پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ انڈین لابی ہے، را اور موساد کے ایجنٹ ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی کو ناکام کرنے کے لیے اپنی ناکام حرکات سر انجام دے رہے ہیں۔ ویزے کے بغیر کوئی دوسرا باشندہ کسی دوسرے ممالک میں نہیں آ سکتا، لیکن یہاں ایک عرصے سے ہو رہے ہیں۔ آج لوگ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ جی جو اخوانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پروپیگنڈا وہ لوگ بنا رہے ہیں جو اس وقت جو ہے نا کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی فرانس میں بیٹھا ہوا ہے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی حق میں بولنا چاہیے۔ یہ جو لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ اپنے پبلسٹی کے لیے باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے کرتا ہے۔ PTI کے ایجنٹ ہے وہ ان کی فیور کر رہے ہیں، یہ تو مطلب اپنا نام اونچا کرنے کے لیے شاید، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ان کی فیور یہ نہ کرے، اور جو پاکستان کا جو قانون ہے وہ ان کو نکالا ہے وہ تو بہترین اچھی بات ہے۔ ان کے حق میں جو بیرون ملک میں بیٹھے کچھ لوگ کچھ عناصر جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
وہ بالکل غلط ہے، وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے یہ جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اور سی ویڈیو چلا رہے ہیں جس میں کہ بچوں کو باندھ کے اور ایک ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جو ان پہ نہیں، ان ترس کھانے کی بات نہیں ہے، ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین نے جو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ انتشار پھیلاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ تنظیمیں ختم ہو جائیں گی اور پاکستان میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے وہ ختم۔ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ افغان مہاجرین یہاں سے پاکستان سے خالی کر کے نکالنا ہم سب کا مفاد میں ہے، اور ہمارا ریکویسٹ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی اگر افغان مہاجرین ہے کہیں ہے تو ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ جو بھی حکومت نے ان کو ریڈ لائن دی تھی وہ اب وقت پورا ہو گیا، تو اب درست ہے، یہ غیر آئینی تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ پروپیگنڈا کی ہے یہ حکومت میں کے خلاف ہے کہ حکومت انہوں نے زیادتی کی ہے، نہیں زیادتی نہیں کی ہے، صحیح کی ہے انہوں نے۔ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کی بدنامی ہے، تو اب بدنامی تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے ملک کا، کیونکہ ہم نے اس پہ اپنا جان بھی دینا ہے۔ ہم تو پاکستان کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں، پاکستان کے لیے تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہے، کسی کا پروپیگنڈا ہمیں قبول نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اب آپ کو ایک تفصیل یہ بھی بتاتے چلیں کہ 7 نومبر تک 7 نومبر کو 5085 غیر قانونی لوگ مزید گئے۔ ان میں 1475 یعنی 1475 مرد، 1420 خواتین اور 2190 بچے اپنے ملک گئے ہیں، یعنی افغانستان گئے ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 231 گاڑیوں میں 829 خاندانوں کے لیے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک ٹوٹل فگر جو ہے وہ یہ ہے 2,03,600 تقریباً 40 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندے ملک واپس گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں ری ایٹریٹ کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں تھے، اس میں ریفیوجیز نہیں ہیں، تو خدارہ اس پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں۔ پاکستان کسی بھی جو مہاجر ہے، افغان مہاجر، اس کو نہیں نکال رہا، تو اس پروپیگنڈا کا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ حصہ نہ بنے۔ بھارت میں بھی پرتشدد انتہا پسندوں نے منظم نیٹ ورکس کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے۔ FATF کی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ FATF کی سماعت کے دوران ہندوستان کے جرائم کی لمبی فہرست منظر عام پر آئی ہے۔ FATF نے ہندوستان میں غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کی تفصیلی تفتیش کے لیے ٹیم بھجوا دی ہے۔ بھارت ہندوستان کو جلد ہی FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ مودی سرکار وسیع پیمانے پر دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کر رہا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا، اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ہندوستان کا ملوث ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ کلبھوشن یادو اور کینیڈا میں خالصتان رہنما پر اٹیک اس بات کے ثبوت ہیں۔ مودی سرکار کی زیر نگرانی RSS دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتشار پھیلا رہی ہے۔ مودی سرکار دہشت گرد تنظیموں کو مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے غیر قانونی کاروبار سے حاصل کر رہی ہے تمام تر فنڈنگ۔ ہندوستان کا شہر ممبئی جو ہے وہ اس حوالے سے جوئے کا سب سے بڑا اڈا بھی بن چکا ہے۔ منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، منشیات فروشی، ہیومن ٹریفکنگ اور انفارمل اکنامک اکاؤنٹس میں بھارت سر فہرست ہے۔ انفارمل اکاؤنٹس ہندوستان کی GDP میں 43% حصے کا حامل ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے ہندوستان کے ذخائر میں $4,287 بلین سے بھی زائد رقم غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ہے، اور ہندوستان دنیا بھر میں انفارمل جو اکانومیز میں 4تھے نمبر پہ ہے۔ اس غیر روایتی سیکٹر کے ذریعے مودی سرکار نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ سونے کی اسمگلنگ میں بھی ہندوستان سر فہرست پایا گیا ہے۔ فرانس میں بھارتی گروہ کو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ فرانس میں منی لانڈرنگ کے بھارتی نیٹ ورک 10 ملین یوروز ان سے برآمد ہوئے ہیں۔ بھارت میں جو ہے یہ کیا ہے، بھارت میں APG شپ یارڈ بینک فراڈ کے ذریعے 228.42 بلین بھارتی روپے اور پنجاب نیشنل بینک فراڈ میں 2 بلین امریکی ڈالر کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے۔ بھارت میں اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی شرح پورے خطے کے لیے انتہائی سنگین نوعیت جو ہے وہ اس کا جرم ثابت ہوا ہے۔ بھارت میں ریئل اسٹیٹ میں فراڈ، اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے تانے بانے دنیا بھر میں دہشت گردی سے مل رہے ہیں۔ FATF کی رپورٹ بہت چشم کشا ہے، اس وقت اس کی مزید بھی بات چیت جاری ہے۔ بھارت کو FATF کے تمام سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ ہندوستان کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی تفصیلی تفتیش اور بعض پرس دنیا میں امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ آپ اس حوالے سے ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور
اب چلتے ہیں ذرا را کی پاکستان میں دہشت گردی اور سوشل میڈیا پر اس کا اعتراف. اس حوالے سے بھی رپورٹس جو ہیں وہ آئی ہیں. یہ کیا کہتی ہیں؟ مودی سرکار کے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. دہشت گردی واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی جاتی ہیں. 13 ستمبر کو اننت ناگ میں ہونے والے حملے کا ملبہ بھی ان اکاؤنٹ سے پاکستان پر ڈالا گیا. 6 ستمبر کو تورخم بارڈر پر ہونے والی فائرنگ کو ان پروپیگنڈا اکاؤنٹس نے جنگ بنا کر پیش کیا. دونوں اکاؤنٹس بے بنیاد اور من گھڑت آپریشنز کی خبریں دے کر مودی کے جنگی جنون کا ایندھن بنتے ہیں. دونوں اکاؤنٹ سے دہشت گردی کے حملوں کی اطلاع، تصاویر اور ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. ایک عام شہری کے اکاؤنٹ سے ایسا آنا بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. یہ جھوٹے اور فیک ناموں کے ساتھ بنائے گئے جو ایکس اکاؤنٹس مودی سرکار اور بھارتی ایجنسی را کے اوچھے ہتھیار. تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے ہندوستان دنیا میں پہلے ہی پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کا گڑھ بن چکا ہے. EU ڈس انفو لیب جو ہے اس کی رپورٹس پہلے ہی ایک ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے ہے. را کے ان پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا مقصد جھوٹ اور فریب سے عوام میں بہتان ہیجان پیدا کرنا اور انتشار کو ہوا دینا ہے. یہ بھی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے. ان را سے جڑے فیک اکاؤنٹس کو کچھ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان مخالف بھگوڑے اور چند ممالک میں بیٹھے ہوئے عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کی مزید تفصیل دیں تو تھوڑا سا اس میں ہم ماضی میں آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ میاوالی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ پہ دے دی گئی تھی اور حیران کن طور پہ ان اکاؤنٹس پہ دہشت گردی کے واقعات پہلے ہی وارننگ کے طور پہ دے دیتے ہیں. حملے اور کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس ایسی ویڈیو نشر کر رہے ہوتے ہیں جو دہشت گردوں کے حوالے سے بنائی گئی تھی. یہ پروپیگنڈا اکاؤنٹس پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں کو دہشت گردی کے حملوں کو بڑھا چڑھا کر گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں. را کے اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی IP ایڈریس سے بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں مزید چلیں تو 26 اکتوبر کو وادی نیلم سے 5 شہریوں کے اغوا کو آپریشن کا نام دے کر ہیجان پھیلایا گیا اور انہی اکاؤنٹ سے نشر کیا گیا. 28 اکتوبر کو وادی تیرا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی بھی پہلی اطلاع اسی را کے اکاؤنٹ سے دی گئی تھی. 4 اکتوبر کو ان اکاؤنٹ سے ایشیا کے 2 ممالک میں جنگ کی پیش گوئی بھی دی گئی ہے. امیزنگ، مطلب یہ بڑی عجیب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور آگے چلیں تو یہ کہتے ہیں 5 نومبر کو را کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نے کشمیر میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. 26 اکتوبر کو ظفروال سیکٹر میں سیز فائر خلاف ورزی کی وارننگ پہلے ہی ان بدنام زمانہ اکاؤنٹ سے دی گئی. 21 اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا کہ 2000 پاکستانی فوجی غزہ پہنچ چکے ہیں. 13 ستمبر کو اننت ناگ میں ہونے والے حملے کا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈالا گیا جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب یہ بہت عجیب چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں لیکن hats off to those people, those who are doing all this, those who are collecting information on this. خدارا اپنے آپ کو فیک نیوز اور فیک انفارمیشن سے بچائیں. پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے اس وقت. ہمارے سیاسی اختلافات پھر بھی ان کے لیے بہت وقت ہے. اپنے ملک کے مسائل ہیں اپنے ہی ملک میں ٹھیک ہوں گے مگر اس وقت بیرونی مسائل سے نمٹنا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.